جنت کی ملکہ، خاتون جنت، باقی کوئی ایسا ولی، کوئی ایسا صحابی، کوئی ایسا بزرگ اس وقت نہیں تھا جس کی ماں جنت کی مالک ہوئی۔ اور خود حسین اور ان کے برادر، ان کے بھائی حضرت امام حسن، یہ جنتی جوانوں کے سردار کہلائے۔ حضور کی بشارت ہے، سردار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انگنت مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے، الحسن والحسینی شباب اہل جنہ، میرے دونوں نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس عقیدے کے تحت اس وقت اس زمانے میں کوئی امام حسین سے افضل وہاں موجود ہی نہیں تھا، لہذا مکے والوں نے امام سے کہا کہ آپ کوفہ کی جو قصد کر کے نکلے ہیں اس کو ترک کر دیں اور ہمیشگی کے لیے اللہ کے گھر میں قیام کریں، مکہ میں رہیں۔ مکہ اس جگہ کا نام ہے جہاں کعبہ ہے، جہاں حج ہوتا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور یہ امام حسین کا خاندانی گاؤں بھی ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب آپ یہی مقام کریں، یہی آرام فرمائیں، زندگی یہی بسر کریں، اور ہم آپ کو اپنا مرشد قبول کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں اور یزید کے گورنر کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ جب میں نانا جان کی زمین پہ خون خرابہ پسند نہیں کرتا تو اللہ کے گھر میں خون خرابہ کب پسند کروں گا؟ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہاں ایک بھی مسلمان کا خون برباد کیا جائے۔ فضل بھائی آپ کی توجہ ہے، لہذا میں اس بیعت کے جھگڑے سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ مجھے بیعت خلافت حکومت نہیں چاہیے، بیعت تو بہت پہلے میرے بھائی امام حسن نے خود اپنی مرضی سے چھوڑ دی، مجھے بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، خلافت کا کوئی لالچ نہیں ہے، مگر ہاں کوفیوں کے جو 150 خط آئے ہیں ان کا میں کیا جواب دوں؟ کوفیوں نے مجھے طلب کیا ہے اور اس وعدے کے ساتھ مجھے بلا رہے ہیں کہ اگر میں نہ پہنچا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور میں میرے نانا کے سامنے وہ میرا دامن پکڑیں گے، پکڑیں گے، میں اس وقت نانا جان کو کیا جواب دوں گا؟ لہذا لوگ خاموش ہو گئے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، سکون بنا لو، اب آتے جاؤ اور بیٹھتے چلے جاؤ، جگہ آگے کافی ہے، مرد لوگ تھوڑا آگے سے لگائیں تو لڑکیوں کو بھی جگہ بن جائے، آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے آ جاؤ، رکھا بابو آپ بھی تھوڑا آگے آؤ، افضل میاں آپ بھی آگے آؤ، ببلو تم بھی تھوڑا آگے سر کو، تاکہ پیچھے والوں کو آگے تو پیچھے جا، پیچھے جا۔ دیکھو حسینی جانثاروں نے تو دھوپ کی گرمی اور تپتی ہوئی ریت پہ گزارا کیا ہے، ہم لوگ تو پھر بھی پنکھے کی ہوا میں بیٹھے ہیں اور ٹھنڈے موسم میں بیٹھے ہیں، یہ کم نہیں ہے۔ میرے عزیزو، توجہ کے ساتھ سماعت کرنا، یہ وہ ذکر ہے کہ اگر دل تک پہنچ گیا تو خدا کی قسم وعدہ کرتا ہوں انسان کا کردار بدل دیتا ہے، انسان کے حالات بدل جاتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہاں غریبی، امیری، دکھ اور سکھ اس کا وعدہ نہیں ہے، اس لیے کہ امیری، غریبی، سکھ، دکھ یہ دنیا کے تماشے ہیں، یہ اس فانی زندگی کا ایک کھیل ہے جو وقت کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہمیں حقیقی زندگی کا راستہ صحیح کرنا ہے، جو عاقبت والی زندگی ہے، جس کو بقا کہتے ہیں، باقی رہنے والی حیات۔ یہ فنا کی کائنات ہے اور وہ بقا کی کائنات ہے، ہمیں باقی رہنے والی حیات کو سنوارنا ہے۔ اس عقیدے پر آپ لوگ اپنی اپنی تکلیفوں کو بھی تھوڑا برداشت کریں اور محبت کے ساتھ اس ذکر کو بڑے پیار سے سنیں۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے سفر کے مہینے میں رخصت کیا کہ آپ کوفہ جائیں، مجھے مدینے والوں نے بھی منع کیا اور مکہ والے بھی منع کر رہے ہیں، لہٰذا اتنے لوگوں کی بات کو ترک کر کے میرا جانا مناسب نہیں ہے،
آپ جائیں کوفے کا حالات دیکھیں اور مجھے لکھیں، اگر حالات موافق ہوں گے تو میں انشاءاللہ وہاں آ جاؤں گا، میں وہاں آ جاؤں گا۔ حضرت مسلم نے اپنے 2 فرزند معصوم تھے، آپ ماشاءاللہ 5 بیٹوں کے تھے، اور آپ کی 2 یا 1 بیٹی بھی موجود تھی کربلا میں جو امام کے قافلے کے ساتھ گئے تھے۔ ان 5 بیٹوں میں سے 2 بچے جو بہت چھوٹے تھے، بڑے معصوم تھے، ایسے بچے جو ضد کرنے والے ہوتے، حضرت محمد اور حضرت ابراہیم، یہ حضرت مسلم کے صاحبزادے ہیں۔ اب آپ ایک بار پھر آج یاد کر لیجئے، ویسے تو زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہے، پھر بھی بتانا ضروری ہے کہ مسلم کون ہے۔ جس کا نام مسلم ہے یہ حضرت امام حسین کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ امام حسین کے والد حضرت علی ہیں اور مسلم کے والد حضرت عقیل ہیں، اور عقیل اور علی ایک ماں ایک باپ۔ تو حضرت مسلم اور ان کے علاوہ ان کے اور بھی کچھ بھائی امام حسین کے ساتھ اس سفر میں تھے، تو آپ نے مسلم کو چنا اور مسلم کو کوفہ روانہ کیا۔ حضرت محمد، حضرت ابراہیم، دونوں چھوٹے معصوم بچے مسلم کے ساتھ نکلے۔ یہ لوگ سفر کے مہینے میں ہی کوفہ آ گئے، سفر کے مہینے میں کوفہ آ گئے۔ کوفہ ایک بہت خوبصورت سا شہر ہے، ایسا شہر کہ اگر آپ ایک بار چلے جائیں، دیکھ کے آ جائیں تو آپ کے خوابوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ کوفہ بڑی خوبصورت جگہ ہے، بہت پیاری جگہ ہے کوفہ، مگر وہ زمین تو ایسی ہے جو دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، انسان بڑے بدصورت ہیں۔ شکل و صورت سے چاہے کتنے بھی حسین رہے ہوں، لیکن سیرت سے بدصورت رہے ہمیشہ۔ کوفیوں نے حضرت علی کے سنگ دغا کیا، کوفیوں نے حضرت امام حسن کے سنگ دغا کیا۔ کوفی اسی بات کو لے کے پوری دنیا میں مشہور ہیں، پوری کائنات میں مشہور ہیں کہ کوفی لا اعتبار ہیں، بد عہد ہیں، ان کے وعدے کا اعتبار کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ حضرت علی کے جانشین بن کے رہے اور علی کو قتل کروا دیا، حسین کے جانشین بن کے رہے، حسین کو زہر پلوا دیا۔ امام کو اب انہوں نے اپنے گھیرے میں لیا ہے۔ حضرت امام حسین کو 150 خط لکھ کے بلانے والے یہی بدذات کوفی ہیں۔ حضرت امام حسین نے وہ 150 خط سنبھال کے رکھے تھے۔ حضرت مسلم جب کوفہ پہنچے تو اس وقت کے شہروں کی بناوٹ یوں ہوتی تھی کہ شہر کے چاروں گیٹ اگر بند کر دیے جائیں تو پرندہ بھی گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کی توجہ ہے نا بھائی؟ پرندہ بھی گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتا اگرچہ دروازے چاروں طرف سے شہر کے بند کر دیے جائیں تو ایک دروازہ کھلا رہتا تھا اور پورے کوفہ کے لوگ وہاں جمع رہتے تھے کہ کب حسین آ جائیں، کب حسین آ جائیں، کب حسین آ جائیں۔ حضرت مسلم جب وہاں پہنچے تو وہی جاہ و جلال، وہی ہاشمی رنگ و روح، وہی عربی شان و شوقت، لوگوں نے سمجھا کہ حسین آ گئے، حسین آ گئے۔ تو لوگوں نے بڑے نعرے بلند کیے اور حضرت مسلم کا امام حسین سمجھ کر بڑا استقبال کیا، ان کو لے کے کوفہ میں داخل ہوئے۔ حضرت مسلم نے جب سکون ہوا، نعرے بند ہوئے، تو آپ نے بتایا کہ میں حسین نہیں، حسین کا غلام ہوں، ان کا چھوٹا بھائی ہوں، یہاں کے حالات جاننے آیا ہوں، حالات بہتر ہوں گے تو امام بھی آئے گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ حالات پہ شک کرتے ہیں تو آئیے آپ فلاں مکان پہ چلیے اور آپ کے ہاتھ پہ امام حسین کے لیے بیعت کرتے ہیں، ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا خلیفہ مانتے ہیں۔ حضرت مسلم کے ہاتھ پہ 3-4 دنوں میں لگ بھگ 22 سے 25 ہزار لوگوں نے بیعت کی۔ 22,000 یا 25,000 کتابوں میں یوں ہی لکھا ہوا ہے۔ اتنے لوگوں نے امام حسین کے نام کی بیعت حضرت مسلم کے ہاتھ پہ کی اور یہ کہہ دیا کہ جب حسین آئیں گے تو کوفے کا بچہ بچہ، مرد و زن، تمام عورتیں حسین کے ہاتھ پہ بیعت کریں گی۔ حضرت مسلم نے جیسا ماحول دیکھا ویسا خط لکھ کے امام حسین کے پاس بھیج دیا۔
کہ بھائی جان میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آپ کا یہاں آ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ کوفی تڑپ رہے ہیں آپ کی ایک زیارت کے لیے، ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر واقعی آپ یہاں چلے آئے تو یہ کوفی آپ کو زمین پہ نہیں اپنی پلکوں پہ بٹھائیں، کیونکہ آپ تو نواسۂ رسول ہیں۔ میں آپ کا بھائی ضرور ہوں لیکن میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں۔ آپ نبی کی آل ہیں، ان کے نواسے ہیں۔ آپ کی فضیلت اور میری فضیلت میں زمین آسمان جیسا فرق ہے۔ آپ فوراً تشریف لائیں۔ وہ خط لے کے قاصد گیا، وہ مکہ پہنچا، اس نے امام حسین کو دے دیا۔ حضرت امام حسین نے خط پڑھا تو کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ مسلم کی وہاں عزت افزائی ہوئی اور مسلم کے ہاتھ کا لکھا خط آ گیا، اب میرا جانا بہتر ہے۔ تو آپ نے کوفے سے، مکے سے کوفے کی روانگی ڈال دی۔ کس کس علاقے سے ہوتے ہوئے آپ کوفہ پہنچے یہ ذکر کل بتاؤں گا۔ کتنی جگہ آپ راستے میں ٹھہرے، کتنے مقام آپ نے طے کیے، یہ بھی انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ اب آج آپ حضرت مسلم کی شہادت کا واقعہ سنیں۔ وہ کوفی جنہوں نے 20 سے 22,000 25,000 لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ لائٹ تو نہ چلا رہے، کیوں کر رہا ہے؟ منع کیا